السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا پارٹ 3 ہے. لیٹس اسٹارٹ. یہ سوچتے ہی زرش نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر الماری میں سے کچھ پیسے اور چادر نکالی. چادر اوڑھ کر بہت خاموشی سے باہر کے دروازے کی طرف گئی. پھر سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے دروازے کا لاک کھولا اور ایک آخری نگاہ وجدان کے کمرے کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. اس کی منزل کہاں تھی یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی. سعد اشار کو لے کر کینٹ ایریا میں آ گیا تھا. چاہتا تھا کہ اشار کو لے کر کسی بھیڑ بھاڑ والے ایریا میں ہی رہے تاکہ سکندر کو اندور پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. اس وقت وہ کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے. کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ سعد نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے. کیا ہو گیا ایجنٹ جی؟ اتنا مزہ تو آ رہا ہے سچی. اتنے عرصے کے بعد کھلے ماحول میں آئی ہوں. روح تک سرشار ہو گئی ہے. اشار نے ارد گرد دیکھ کر کہا ویسے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری طریقہ کام کرے گا؟ مجھے تو بالکل امید نہیں کیونکہ میں وجدان کو جانتا ہوں. پھر سے اس معصوم کو ڈانٹ دے گا. سعد نے کافی کا تیسرا کپ پکڑا. اور میں محبت کی طاقت کو جانتی ہوں اور یہ طاقت پہاڑوں کو گرا سکتی ہے. بس ایک مرتبہ محبت کا سب سے اونچا مقام حاصل ہو جائے. اشال نے مسکرا کر کہا تو سعد بھی اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیا. ویسے کام اچھا کیا آپ نے. اب آپ کا راز میرے ساتھ دفن ہے. تھینک یو سو مچ. اشال نے پھر سے اپنا ہاتھ آگے کیا جو کہ سعد نے پھر سے نہیں تھاما تھا. اب بھی ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ اشال کے سوال پر سعد نے انکار میں سر ہلایا تو اشال نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. آپ کو پتہ ہے اب کنفرم جنتی ہیں. اشال نے شرارت سے کہا تو سعد کہکے لگا کر ہنسنے لگا. اشال نے بھی سعد کا بھرپور ساتھ دیا. اپنے بارے میں کچھ بتاؤ. سعد نے دلچسپی سے کہا. کیا بتاؤں، کچھ خاص ہے ہی نہیں. میں 20 سال کی ہوں. ماما پاپا کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی. پاپا کے ایک دوست سے پال کر بڑا کیا. جب 18 کی ہوئی تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تب سے اکیلی خود کا سہارا بنی رہی. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں گریجویشن کیا. کافی جابس کی گزارا چلتا رہا. پھر یہ سکندر بھائی زندگی میں آ گئے اور بس ان سے بھاگتی پھر رہی ہوں. اشان نے اپنی پوری کہانی ایک ہی سانس میں سنا دی. سعد اسے کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. آپ کا کیا ایجنٹ جی؟ میرے بارے میں جاننا ہے تو اب تک بھی کچھ بتائیں نا. سعد نے گہرا سانس یا پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بولا. اپنے بارے میں تو وہ انسان بتاتا ہے اشال جو خود کو جانتا ہوں. مجھے تو کبھی یہ موقع بھی نہیں ملا. بتا دوں گا تو نفرت کرو گی مجھ سے. سعد نے مٹھیاں کستے ہوئے کہا. اشال لوگوں کو ان کے کردار پر جج کرتی ہے. اگر آپ قابل نفرت ہوں گے تو صرف اپنے اعمال کی وجہ سے. دوسروں کو کیا آپ پر کیوں ڈالوں؟ اشال نے کافی سمجھداری والی بات کہی تھی. سعد پھر سے کافی دیر خاموش اور پھر اس نے بولنا شروع کیا. صفائی کرنے والوں کو شہر میں کچرے کے ڈھیر پر پڑا ملا تھا. میں یہ اہمیت تھی میری کہ مجھے کوڑے کے ساتھ اٹھا کر پھینک دیا. 2 دن کے بچے کو جیسے سڑک پر موجود کوئی آوارہ کتا بھی کھا سکتا تھا. میرے ماں باپ نے یہ نہیں سوچا تھا یا شاید انہیں میں انسان ہی نہیں لگا تھا. خیر اس کچرا اٹھانے والے نے مجھے یتیم خانے پہنچا دیا. اس یتیم خانے کے مالک رفیق علی نے ہی مجھے اپنا نام دیا. 12 سال کی عمر تک وہی رہا. میں اپنی خاطر جینا، چوری کرنا، جیب کاٹنا ان سب میں ماہر ہو چکا تھا. سعد نے ایک پل کو رک کر گہرا سانس بھرا. تبھی ایک دن ریلوے اسٹیشن پر آصف انکل کا بٹوا چرانے کی کوشش میں پکڑا گیا. بہت زیادہ مار پڑی تھی تب، لیکن آصف صاحب نے اس مار سے چھڑوا کر مجھ سے پوچھا کہ اس گھٹیا کام سے کیا کر لو گے؟ پل بھر کا گزارا بس. مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا؟ جانتی ہو تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. سعد نے مسکرا کر اشال کو دیکھا لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے دکھ اشال بخوبی دیکھ سکتی تھی. پھر آصف صاحب نے مجھ سے کچرے کے ڈھیر سے کہا کہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں، اللہ کی امانت. اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. اس کے بندوں کی حفاظت میں لگا دوں. اس طرح تمہاری زندگی کے بے مقصد سفر کو ایک منزل مل جائے گی. سعد اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا. پھر اشال نے نم آواز سے پوچھا. بس پھر آصف انکل نے اسکول داخل کروا دیا. تب پتہ چلا کہ میں تو انٹیلیجنٹ بھی ہوں. اسکالرشپ پر کیڈٹ کالج میں داخل ہو گیا. پھر پڑھائی مکمل کر کے آرمی میں جاب سٹارٹ کی. اب میں 28 سال کا ہوں اور آرمی میں کیپٹن ہوں. سعد نہیں جانتا تھا کہ اس نے اتنا سب کچھ اشال کو کیوں بتایا تھا. اتنا سب کچھ اور شایان اور وجدان بھی نہیں جانتے تھے. اشال نے سعد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو سعد نے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر اسے دیکھا. آپ قابل نفرت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ قابل احترام ہیں. ہمارے ملک کی خاطر لڑنے والا ہر غازی، ہر شہید بہت زیادہ قابل احترام ہے. اشال کی بات پر ساتھ میں سے مسکرا کر دیکھا. بہت دیر تک اس کی خوبصورت ہری آنکھوں میں جھانکتا رہا. آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی. اچانک اشال نے اس کی نظر سے گھبرا کر کہا تو سعد نے اس بات میں سر ہلا دی اور پل لے کر دونوں گھر واپس چل دیے. زرش پیدل چل کر جیسے تیسے بس اسٹیشن تک پہنچ چکی تھی. رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور ایک ہلکی سی آہٹ پر بھی زرش کی جان مٹھی میں آ جاتی. بس اسٹیشن پر بھی اس وقت خوہ کا عالم تھا. زرش جلدی سے ایک بس پر لاہور کا بورڈ دیکھ کر اس میں چڑھ گئی تھی. اس کا ارادہ ہمنا کے پاس جانے کا تھا. ابھی بس میں بیٹھے سے کچھ دیر ہوئی تھی جب ایک بوڑھا کنڈکٹر اس کے پاس آیا تھا. کہاں جانا ہے بیٹا؟ ایک شفیق سی آواز زرش کے سماعتوں سے ٹکرائی تو زرش نے چونک کر اسے دیکھا. 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. لیکن جانا کہاں ہے؟ زرش اب طلب کھول تھا لیکن ہمیشہ کی طرح بولنے سے قاصر تھی. اس لیے بے آواز اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی جبکہ وہ آدمی اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا. اچھا بیٹا تم رو نہیں، یہ بس راولپنڈی اور لاہور جاتی. کیا تم نے لاہور جانا ہے؟
کنڈکٹر کے سوال پر زرش نے اس بات میں سر لایا۔ اچھا بیٹا پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب بہتر کر کے تمہاری سفر اچھا گزرے۔ وہ آدمی تو دعا دے کر جا چکا تھا، لیکن زرش کے ذہن میں ابھی بھی اس کی بات چل رہی تھی۔ اس کا سفر آسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مشکلات اس کی زیست کا حصہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد بس روانہ ہو چکی تھی۔ زرش اپنی زیست کے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ وجدان اپنا سارا غصہ پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا اور ہاتھوں کو کور نہ کرنے کی وجہ سے بری طرح زخمی ہو چکی تھی، لیکن وجدان بے تاثر سا چہرہ لیے مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ زرش کا وہ روپ، اس کی محبت کے اظہار کا ہر ایک لفظ اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اپنی باتوں سے اس معصوم لڑکی کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن یہی بہتر تھا۔ محبت ایک کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری، اور وجدان وہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے بھی نہیں۔ اس کی محبت تو جان لیوا ہے نا، جسے بھی وجدان خان چاہتا ہے مر جاتا ہے۔ اسی زرش کی موت سے بہتر گھٹیا باتوں سے اس کا دل توڑنا تھا، پھر شاید وہ باتیں کہنے کے بعد وجدان خود کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اپنی زبان نکال دے، جسے اس معصوم کے دل کا چکنا چور کر دیا، لیکن پھر بھی یہ اس کی موت سے بہتر ہی تھا۔ ہاں بہت زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس لڑکی کی موت وہ کام کر دیتی جو اتنے لوگوں کی موت بھی نہ کر پاتی، وجدان کا دھڑکتا دل روک دیتی۔ ارے تم تو یہاں ہو، میں تو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ساتھ کے بعد پر وجدان نے اپنا سر مہندی کا لبادہ پھر سے اڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ساتھ کی نظر وجدان کے زخمی ہاتھوں پر پڑی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر چکا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ وجدان اسے کوئی جواب نہیں دے گا۔ صبح کے 4 بج چکے وجدان، اور تم ابھی تک جم میں؟ ارے میں نے تو کچھ اور ایکسپیکٹ کیا تھا اور یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ اور میری لٹل ڈال کہاں ہے؟ ارشاد ساتھ کی بات کاٹ کر جلدی سے وجدان کے پاس آئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ اب تک کمرے میں ہی ہوگی نا؟ وجدان کے تاثرات پھر سے سخت ہوئے تھے، جبکہ اشارہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اپنے پاؤں اونچے کر کے اپنے بڑے سے چشمے کے پیچھے سے وجدان کو گھورنے لگی۔ اگر میری پیاری سی دوست مجھے روتے ہوئے نظر آئی نا تو تمہاری خیریت نہیں رہی، تم اشار کو جانتے نہیں ہو۔ اشار نے اپنی چھوٹی سی انگلی وجدان کو دکھا کر اسے وارن کیا اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ کہاں تھے تم دونوں رات بھر؟ تمہیں نہیں لگتا کہ اس کو خطر میں ڈال کر اپنے کام سے غداری کر رہے ہو؟ وجدان کے سوال پر ساتھ گہرا سانس لیا۔ کیا کوئی یار، صبح کا تو اثر ہوتا ہی نا، جب تم لوگ اپنی ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتے تو میں ایسا کیا کیسے کر سکتا ہوں؟ ساتھ کے لہجے میں طنز بھرا تھا۔ میں دوراب نہیں ہوں ساتھ، اس کے جذبات اور دل کو اس نے اپنے سینے میں دفنا دیا تھا، مگر انہیں ختم نہیں کیا، اسی تو جنان کو دیکھ کر وہ پھر سے بڑک اٹھے۔ لیکن میرے میں جذبات ہے ہی نہیں اور نہ ہی کبھی آئیں گے۔ وجدان کا اطمینان قابل دید تھا، لیکن یہ جھوٹ وہ صرف سانس سے بول سکتا تھا، اپنے دل سے نہیں۔ تو پھر اس کا دل توڑ کر خود کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ ساتھ کے اشارہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے کہ جواب دیتا ایشان ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرش تو گھر میں نہیں ہے، میں نے پورا گھر دیکھ لیا ہے۔ ایشان نے دونوں پر بم پھوڑا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ سوچے بغیر وجدان نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سچ میں کہیں بھی نہیں ہے، میں نے پورا گھر دیکھ لیا ہے۔ بہادر سے اشار کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ میں دوبارہ چیک کرتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ساتھ نے اشار کو وجدان کی گرفت سے چھوڑوایا اور زرش کو ڈھونڈنے چلے گیا۔ چلی جاؤ سر، اور اب اگر کبھی مجھے اپنی یہ شکل دکھائی نہ تو اپنے ہاتھوں سے مار کر پھینک دوں گا۔ وجدان کے ذہن میں اس کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے، جانتا تھا کہ معصوم کو کھو چکا تھا، ذمہ دار بھی وہی تھا۔ بس وہ اتنی دعا کرتا تھا کہ غلطی سے بھی اس درندے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہوا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وجدان نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے گا۔ ماضی ہاشم صاحب نے اس بچے کو اپنانے کے لیے کاغذات تیار کروائے۔ انہوں نے سوچا اس بچے کو اس کے باپ کا نام دیں گے، کیونکہ ہمارا دین اپنے لے پالکوں کو ان کے باپ ناموں سے بلانے کا کہتا ہے، مگر بہت پوچھنے کے باوجود اس بچے نے نہ تو اپنا اور نہ ہی اپنے باپ کا نام بتایا۔ جب ہاشم صاحب نے کافی زور لگایا تو اس بچے نے اپنی سب آنکھوں سے انہیں گھورا۔ میرا نام اور میرے بابا کا نام میری بدنامی اور موت ہے، کیا ابھی بھی آپ کو وہی جاننا ہے؟ ہاشم صاحب اس چھوٹے سے بچے کے منہ سے الفاظ سن کر پریشان ہو چکے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر انہیں اسے اپنے بیٹے کی پہچان اپنا نام اسے دے دیا تھا۔ سکندر الفاظ دورانی اب وجدان ہاشم خان بن چکا تھا، اور اس وجدان خان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی، بالکل جیسے اس کی ماں نے کہا تھا۔ اور اس کے خیال میں انسان کی محبت کرنے والے رشتوں سے بڑی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ خود سے پہلے انسان ان کا سوچتا ہے، اپنی جان سے زیادہ خود سے منسلک رشتوں کی جان پیاری ہوتی ہے، اور ان رشتوں کی خاطر انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، پھر چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ ہاشم صاحب کی بیوی کی طبیعت وجدان کی موجودگی میں بہتر تو ہو چکی تھی، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ پائی۔ ان کا غم انہیں بہت سال پہلے ہی نگل چکا تھا، لیکن ان کی موت کے بعد وجدان خان نے اپنے تمام احساسات، جذبات، ہر چیز کو ان کی قبر میں دفنا دیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی قسمت میں کسی کی محبت نہیں لکھی گئی، ہر محبت کرنے والا اسے چھن جاتا تھا، بالکل اس کے ماں باپ اور بھائی کی طرح۔ اس لیے تو وجدان خان محبت سے ہی نفرت کر بیٹھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل کی سختی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ دل ایک پتھر میں بدل چکا تھا۔ وجدان کی زندگی کا بس ایک مقصد تھا، شہراز حسن کی بربادی اور دردناک موت۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وجدان محض 14 سال کی عمر میں ہاشم اور میجر منور سے چھپ چھپا کر آوارہ لڑکوں کی ایک گینگ میں شامل ہو چکا تھا، جس کا لیڈر ملک تھا اور وجدان سے صرف 5 سال ہی بڑا تھا۔ ملک بھی ایک رئیس باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کچھ حد تک بگڑا ہوا تھا، لیکن ملک کا مقصد ان لوگوں کو جہنم واسط کرنا تھا، جو گناہ کرنے کے بعد انصاف کو خرید کر آزاد ہو جاتے ہیں، پھر سے ایک نیا گناہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ ملک نے ہی وجدان کو خان کا نام دیا،
کیونکہ یہ ان کے گروپ کا اصول تھا۔ وہ اپنی پہچان ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے اور ان کا مقصد صرف اور صرف برے لوگوں ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ ملک جانتا تھا کہ وجدان کے ساتھ صرف اور صرف بدلے کی وجہ سے شامل ہوا ہے۔ ملک نہیں چاہتا تھا کہ ان کے مشن میں کسی کو کوئی ذاتی مسئلہ شامل ہو، مگر شیراز حسن کی سچائی بھی وہ جانتا تھا۔ وہ شخص سچ میں زندہ رہنے کے قابل نہیں تھا، مگر فی الحال وہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور انگلش سامنے چھپ کر بیٹھا تھا۔ ملک نے وجدان کے اندر ایسے غصے اور نفرت کو محسوس کیا تھا جو کہ ایک 14 سال کے بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اسی غصے اور نفرت کی وجہ سے وجدان ان میں سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو چکا تھا، اتنا کہ ملک بھی اسے ڈرنے لگا تھا اور اسے ایک ایسی آگ اڑانے لگا تھا، ایسی آگ جو سرد مہر بچے کے چہرے اور آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر جلتی کرب اور غصے کی وہ آگ دنیا جلا سکتی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ گاڑی میں تقریباً ہر کوئی سو چکا تھا، لیکن زرش مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھنے مصروف تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حمنہ کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ حمنہ یہ کیسی تھی جو اپنے سے جڑے رشتوں کے نظریے سمجھتی تھی، ان کی خواہشات کا ادب کرتی تھی۔ اس وقت زرش کو اس کی بہت ضرورت تھی۔ اچانک کی گاڑی رکنے پر زرش نے اپنا دھیان سامنے کیا، لیکن اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ تو پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی سوچ میں اس قدر گم تھی کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ موجود عورت کی جگہ پر اب ایک مرد سوار تھا۔ کیسی ہو؟ ڈھونڈ لیا نا تمہیں؟ ساتھ بیٹھے شخص کی دلکش لیکن خطرناک آواز سن کر زرش کی چلتی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ زور زور سے سانس لیتے زرش کی نظر اس آدمی کے لیٹرز والی عربی ہاتھ پر پڑی، جہاں مردانہ سفید انگلی میں وہی مخصوص انگلی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں اپنی گھڑیا کو بھول چکا ہوں کیا؟ کبھی بھی نہیں میری جان۔ تمہیں یاد نہیں تم تو نشہ و عربی کا اس کی ضد، اور بھلا ضد بھی پوری کیے بغیر کسی کو چین ملا ہے؟ زرش اب باقاعدہ خوف سے کانپ رہی تھی، پھر سے وہ زندگی نہیں جینا چاہتی تھی۔ زرش نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا، لیکن اس کا ارادہ جان کر شخص مسکرا دیا۔ نو 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 مائی لٹل ڈول، دیر از نو وے آؤٹ، اور اگر چاہتی ہو نا کہ تمہاری وجہ سے ان معصوم لوگ کی جان نہ جائے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ اس بس کے کھائی میں گرنے سے 40 لوگ کی موت کی خبر کل ٹی وی میں چل رہی ہوگی۔ عربی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ اس وجیح شخص کو مزید خوبصورت بنا چکی تھی، لیکن اس کی وجاہت اور خوبصورتی کے پیچھے ایک بھیانک شیطان چھپا تھا جو اپنی تسخیر اور خواہش کے لیے کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ یہ بات زرش سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میری گڑیا تو میری ہر بات مانتی ہے نا، کیونکہ بات کا نہ ماننے کا نتیجہ وہ اچھے سے جانتی ہے۔ اتنی سی بات سے وہ شخص زرش کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ زرش مزید رونے لگی۔ کیوں پریشان کر رہے ہو بچی کو تم؟ یہ وہی بوڑھا کنڈکٹر تھا جو عربی کے ایک آدمی سے اپنے آپ کو چھڑوا کر عربی کے پاس آیا۔ عربی نے اپنے خطرناک بھوری آنکھوں سے اسے گھورا تو عربی کا آدمی جلدی سے اس کنڈکٹر کو پکڑ کر باہر لے گیا اور زرش کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سینے میں گولی مار دی۔ بس میں موجود سب لوگ سہم چکے تھے۔ کم آن مائی ڈول، وی نیڈ ٹو گو۔ عربی نے سیٹ سے اٹھ کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ زرش نے اس خوفناک منظر سے اپنی آنسوں سے بھری نگاہیں پھیری، سہم کر اسے مزید دور ہو گئی۔ کم اور آل آف دیم آر گونا ڈائی۔ اس کی آواز میں سختی محسوس کر کے زرش کی روح تک کانپ چکی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی وجہ سے وہ اتنے لوگوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ زرش نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، خود کو مار کر اپنے سب سے ڈراؤنے خواب کی طرف واپس چل دی، جہاں اندھیری رات اپنی کالی چادر پھیلائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زرش کی آنکھ کھلی تو ایک کمرے میں بند تھی۔ اسے کچھ زیادہ تو یاد نہیں تھا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ بس سے نکل کر عربی کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ عربی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنے ارد گرد اندھیرے کے سائے دیکھ کر زرش بری طرح سے رونے لگی۔ وہ قید کر دی گئی تھی، بالکل جیسے اس آدمی نے وعدہ کیا تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا تو زرش سہم کر بیٹھ کے ساتھ لگ گئی۔ اچھا ہوا تم جا گئی، کب سے انتظار کر رہا تھا میں اس پل کا۔ عربی مسکرا کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے پیچھے 2 ملازمہ ہاتھ میں ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ جلدی سے ٹرے بیڈ پر رکھ کر چلی بھی گئی۔ چلو باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی کھانا کھاؤ تم، عربی نے مسکرا کر کہا تو زرش انکار میں سر ہلانے لگی۔ گڑیا بات مانو۔ اس کی آنکھوں میں سختی اترتی دیکھ کر زرش کے کانپتے ہاتھوں بے سخت طور پر کھانے کی طرف چل دیے۔ گڈ گرل، تم دیکھنا ہم دونوں ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں نے آج تک جو چاہا ہے اسے پایا، اور تم تو میرا سب سے بڑا جھول ڈھونڈ رہی ہو جان۔ عربی نے زرش قریب ہونے کی کوشش کی تو زرش جلدی سے اسے دور ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے عربی نے اسے سختی سے اپنی طرف کھینچ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ تم نے تو پنجے نکال لیے، انہیں ذرا کنٹرول میں رکھو، ورنہ انہیں کاٹنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ مجھ سے دور جانے کا انجام بھول چکی ہو۔ دوبارہ ڈیمو دکھاؤں؟ اس کی خطرناک آنکھوں اور باتوں کی وجہ سے زرش خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ارے ابھی نہیں رونا میری جان، جانتا ہوں کہ تمہاری یہ کان سے آنکھیں بھیگ کر مزید خوبصورت ہو جاتی ہیں، اور ان بھیگے سرخ آنکھوں کی خوبصورتی تمہیں ساری زندگی دیکھنی ہے۔ عربی نے زرش کے گال پر اپنے لب رکھ دیا، مگر اس بار زرش نے اسے دور جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ عربی بے سختہ طور پر مسکرایا۔ ہاں میری گڑیا، ایسے ہر بات مانو گی تو میری، ورنہ انجام سے تو تم خوب واقف ہو۔ زرش نے اس بات پر سر ہلایا تو عربی نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ مجھے لگا تھا میرے سیاہ سے دل میں کوئی بھی نہیں اتر سکتا، میں تو خود ایک خود غرض انسان ہوں، محبت جیسے جذبہ میرے سے بہت زیادہ دور رہ گئے، لیکن دیکھو
تم دل میں اتر گئی بھی تو کون، محبت ہوئی بھی تو ایک چھوٹی سی نازک سی گڑیا سے۔ عربی نے مسکراتے ہوئے زرش کے گال کو سہلا کر کہا، جبکہ زرش تو اس کی کربت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لیکن فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں اپنا بنا کر دنیا سے چھپانے کا ارادہ ہے میرا، کیونکہ میری اس محبت کو اب کوئی لگام نہیں۔ عربی نے پھر سے اس کے گال کو چوما تو کئی آنسو ٹوٹ کر اس کان سی آنکھوں سے گرے، پھر عربی اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ زرش اب فرش پر بیٹھ کر بری طرح سے رو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے گال کو زور زور سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اس کا گھٹیا لمس وہ خود پر سے مٹانا چاہتی تھی اور اسی اثنا میں اپنا گال رگڑ رگڑ کر زخمی کر چکی تھی، لیکن جسمانی تکلیف کو اسے احساس ہی کہاں ہو رہا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، زرش کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک ہلکا سا سراغ بھی نہیں لگا پائے وہ لوگ، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں غائب ہو گئی ہو۔ سعد نے شایان کو فون کر کے اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس وقت پولیس ان کے گھر پر شایان اور وجدان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ میجر شایان شاہ، ہم نے صبح سے ڈھونڈنے کی کوشش کری لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہوا، کہ ایسے جیسے وہ کہاں غائب سی ہو گئی ہو۔ روڈ پر لگے CCTV کیمرے میں بس سڑک پر جاتے تک ان کی فوٹیج، اس کے بعد شہر کے کسی بھی کیمرے میں ہمیں وہ نظر نہیں آئی۔ لیکن آپ فکر مت کریں، ہمارے سپاہی پوچھ تاچھ کر رہے، کسی نے تو انہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ شایان نے اس بات پر سر ہلایا، جبکہ وجدان ابھی بھی خاموشی سے دروازے میں کھڑا تھا۔ امید ہے کہ آپ جلد از جلد کوئی نہ کوئی سراغ نکال لیں گے۔ جی ضرور، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ شایان مزید کچھ کہتا، وجدان مٹھیاں کستا وہاں سے جا چکا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ زرش کہاں اور کس مصیبت میں بھی ہے بھی یا نہیں، ہو سکتا اب تک کسی دوست کے پاس چلی گئی ہو۔ سوچتے ہی وجدان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ جب اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آتی اشال سے ہوئی۔ وجدان نے اسے نظر انداز کر کے اندر جانا چاہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ وجدان کے چلتے قدم اشال کے آواز پر رکے تھے۔ یہی تو چاہتے تھے نا آپ، کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اپنی بے مقصد اور بیکار زندگی کے ساتھ آپ مارے مارے پھرتے رہیں، آپ سے کوئی بھی محبت نہ کرے، لیکن اس کا باوجود وہ پاگل آپ کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اشال چل کر اس کے سامنے آئی تھی، لیکن آج اس کی ہری آنکھوں کو ڈھانپنے والا چشمہ غائب تھا۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا نا، لیکن ایک 12 سال کی بچی کو باقی 35 اسکول کے بچوں کے ساتھ آپ نے تو بچایا تھا، جب انہیں اپنے شہر سے اٹھا کر کسی اور ملک میں بیچے جا رہے تھے، جب ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی، تب آپ نے ایک مسیحا بن کر ان کو آزادی دلوائی تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکی آپ کی سو کالڈ بیوی بھی تھی، جو سبز آنکھوں والی مسیحا کو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ سمجھتی رہی۔ وجدان بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر 6 سال کے بعد اسے جب اپنے مسیحا کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ باندھ دیا گیا، تو اس معصوم دل محبت کی آگ میں جلنے لگا۔ لیکن اس کی بدقسمتی تو دیکھیں، محبت کی آتش بھی آپ کو راستہ نہیں دکھا پائی، آپ کا دل نہیں پگھلا پائی۔ شاید وہ پاگل جانتی نہیں تھی کہ سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ اشال نے اپنی کربناک آنکھوں سے اسے گھورتی اس کے سینے پر اپنی انگلی رکھ کر بولی، اس لیے اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے سینے میں موجود پتھر سے اب کوئی بھی سر نہیں پھوڑے گا، کیونکہ ایسا کرنے والی لڑکیوں کو آپ کھو چکے ہیں۔ اشال نے دانت پیس کر کہا، اور اب وہ آپ کو ملے گی بھی نہیں، کیونکہ وہی جانور اسے واپس اپنی قید میں لے چکا ہے۔ اب آپ خوشی اپنی تنہائی اور خود سے کی جانے والی نفرت کو کھل کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اشال تو اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی، لیکن وجدان وہی بت بنا کھڑا رہا۔ اسے اپنی غلطی پر بے پناہ پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وجدان 19 سال کا ہو چکا تھا جب اسے ملک نے بتایا کہ شہراز حسن ملک واپس آ رہا ہے۔ اس کی ساری فیملی جو پاکستان میں رہتی ہے، ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر چکی تھی، اور وہ شخص کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی تدفین کے لیے پاکستان آیا تھا۔ وجدان کافی غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکلنے لگا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کا انتقام، اس کی زندگی کا مقصد اس کے سامنے تھا۔ کہاں جا رہے ہو وجدان؟ ہاشم صاحب نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ دوستوں کے پاس، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس قسم کے دوستوں کی بات کر، دیکھو بیٹا، یہ سب صحیح نہیں ہے، تم اچھے لڑکے ہو، اس طرح سے بری صحبت میں تو مت پڑو۔ تمہارے بچپن میں جو کچھ بھی، جس کی وجہ سے آج تم زندگی اتنے بدگمان ہوئے وہ سب کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ مکمل طور پر وجدان خان بن جاؤ۔ کیا میری منور کی اتنی سی بھی وقت نہیں ہے تمہاری نظروں میں؟ ہاشم صاحب کی بات پر وجدان نے اپنی مٹھیاں کسی۔ کیا چاہتے منور انکل؟ بیزاری سے پوچھا۔ اس نے تمہیں کئی بار آرمی میں شامل ہونے کا کہا ہے۔ ہاشم صاحب نے وجدان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نہیں ہونا چاہتا، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے بابا، بس ایک اور مقصد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اپنا یہ مقصد پورا نہیں کر سکا نا تو مر جاؤں گا میں۔ وجدان نے ہاشم صاحب کو ایک نظر دے کر کہا، اپنے بچپن کے بارے میں کچھ تو بتا دو وجدان، کیا تم اپنے اس نقلی باپ سے اتنی سی محبت نہیں کرتے؟ ہاشم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وجدان بالکل ان کو اپنا بیٹا لگتا تھا، اپنا غرور، لیکن وجدان نے کبھی بھی انہیں ایک باپ کی جگہ نہیں دی تھی۔ اگر آپ مرنا چاہتے تو میں آپ سے محبت کر لیتا، کیونکہ میری محبت ایسی ہے بابا، سب کی جان لے لیتی ہے۔ اتنا کہہ کر وجدان رکا نہیں تھا، ہاشم صاحب کو بہت زیادہ فکر مند بھی کر چکا تھا، اس لیے وہ ٹیلی فون کے پاس جا کر میجر منور صاحب کو فون کرنے لگا۔ منور، مجھے فکر ہے وجدان کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر نظر رکھو۔ ہاشم صاحب نے ساری بات کرنا منور کو بتا دی تھی۔ تم فکر مت کرو ہاشم، وجدان مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، میں اسے غلط راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ منور صاحب نے انہیں حوصلہ دیا، لیکن ہاشم صاحب کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وجدان ملک کے پاس پہنچا تو ملک نے اسے شہراز حسن کے ٹھکانے کا بتا دیا تھا۔ وجدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کسی۔
ہم آج رات ہی وہاں جا رہے ہیں۔ وجدان نے حتمی فیصلے سنائے۔ ہاں خان اب ضرور چلیں گے، بس ایک بات، میں یہ کام اب چھوڑ رہا ہوں۔ ملک کی بات پہ وجدان نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ ملک کو اپنا یہ کام بہت زیادہ عزیز تھا۔ کیوں؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتے اولاد میں خان سب سے زیادہ میری جان پر انہی کا کر، ویسے ہی میرے بابا کو مجھ پر شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی کہ میں سب چھوڑ دوں گا، لیکن میرے دوست میرے بعد اس گینگ کو تم لیڈ کرو گے۔ ملک نے وجدان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرا مقصد آج پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے نہ تو اس دنیا سے اور نہ ہی یہاں پر بسنے والے کسی انسان سے کوئی سروکار ہوگا۔ وجدان نے انتہائی زیادہ بے رخی سے کہا تھا۔ تو پھر کوئی اور مقصد تلاش کر لینا خان، زیز کا سفر تو موت تک ہے یار، اور تم اتنی جلدی تھک رہے ہو۔ ملک نے مسکرا کر کہا۔ مجھے اس زید سے نفرت ہے ملک، بس آج میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو نہ مجھے تو اس موت سے کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی یہ سفر زید کوئی اہمیت رکھے گا، کیونکہ بنا مقصد یا کسی منزل کے سفر کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ وجدان نے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو تم خان، ملک نے اسے جانچی نظر سے دیکھ کر کہا تھا۔ زندگی نے تو مجھے بچپن میں بھی بڑا کر دیا تھا، میں تو وہی بتا رہا ہوں جو زندگی کی تپش نے مجھے سکھایا ہے۔ وجدان نے اپنی سبز آنکھوں سے ملک کو دیکھ کر کہا۔ اگر اس سب کی وجہ شیراز حسن ہے نا خان، تو اسے مرتا دیکھ کر مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ملک نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں ملک، موت ہی تو اسے نہیں ملے گی، موت تو بہت چھوٹی سزا ہے، سزا تو تب ملے گی نا جب اس کی زندگی کو میں جہنم بنا دوں گا۔ وجدان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج کر کہا اور ملک کے ساتھ اپنے پلان پر نظر ثانی کرنے لگا۔ زریش کو غائب ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور ابھی تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ وجدان کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ زریش کا دیا وہ خط ان 2 دنوں میں وجدان نے کتنی مدد پڑا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک احساس اس کے دل میں اٹھ رہا تھا، وہ احساس جسے ہمیشہ خود کو بچانے کی قسم کھائی تھی اس نے۔ لیکن محبت پر کبھی کسی کا زور چلا بھی ہے، مگر محبت کے اس احساس کو سمجھنے میں وجدان نے بہت زیادہ دیر لگا دی تھی، بہت زیادہ۔ وجدان، شایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ پتہ چلا؟ وجدان نے سر اٹھائے بغیر سوال کیا۔ نہیں وجدان، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ سلمان انکل سے بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ شایان سر جھٹک کر اس کے پاس بیٹھا۔ سب سے زیادہ پریشان تو وہ جانا کو لے کر تھا، جو پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، جبکہ ہم نے کو تو عثمان نے سب کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے سب کچھ بتاؤ شایان، سب کچھ۔ وجدان کے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوط تھی۔ میں نے وعدہ کیا، اب اس سب کا وقت نہیں ہے۔ آدھا سچ تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، اب کی بار مجھے پورا سچ جاننا ہے۔ شایان نے اس بات پر سر ہلایا تھا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اب سچ کو سامنے لانا بہت ضروری تھا۔ زریش ہمیشہ سے ایسی ڈرپوک نہیں تھی، نہ ہی وہ بے آواز تھی، بلکہ کافی زیادہ چلبلی اور بہادر لڑکی تھی۔ لیکن ایک دن یہی سب اسے مہنگا پڑ گیا۔ شرارت میں گھر آنے کی بجائے اپنی سہیلی کے ساتھ بس میں چلی گئی۔ قسمت کا کھیل دیکھو، اسی دن کوئی ڈاکو نے اس بس کو ہائی جیک کر کے لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں بیچنے کا ارادہ کیا۔ اپنی عزتوں کی نیلامی پر اتر آئے تھے وہ درندے صرف اور صرف دولت کے لیے۔ شایان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کسی، اس کے اندر کھویا ہوا تارا باہر آنا چاہتا تھا۔ سلمان صاحب نے اپنی دولت اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے زریش کا پتہ لگایا۔ انہیں لگا تھا کہ ان لوگوں کو پیسے دے کر زریش کو چھڑوا لیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کا سامنا ایک شخص سے ہوا، عربی۔ سلمان صاحب نے صرف اس کی آنکھیں دیکھی تھی کیونکہ اس نے تو چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ آدمی زریش کو چھوڑنے کے تیار ہو گیا، مگر اس کا نام جانتے ہی اس نے انکار کر دیا۔ وہ بےہودہ گھٹیا آدمی ایک 12 سال کی بچی کو اپنی ملکیت کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی اس کا جنون ہے اور وہ صرف اسی کی ہوگی۔ وجدان نے اپنی مٹھیوں کو ضبط سے کسا تھا، جبکہ اگلی بات اسے بتانے کے لیے شایان نے بہت زیادہ ہمت اکٹھی کی۔ اس کمینے نے سلمان صاحب کو کہا کہ وہ اس پر اپنی مہر لگائے گا، اور پھر سلمان صاحب بے بسی سے دروازے کے باہر کھڑے زریش کی دردناک چیخیں سنتے رہے تھے۔ آخری بات کہہ کر شایان نے غصے سے اپنے دانت پیسے، جبکہ وجدان کے بے تاثر چہرے پر وحشت تھی تو صرف وحشت۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس درندے کے آدمی نے سلمان صاحب کو بے ہوش کیا اور انہیں وہاں سے لے گئے۔ شایان نے گہرا سانس لیا، لیکن وہاں پر آرمی نے اٹیک کیا۔ ایک انتہائی قابل ایجنٹ نے آرمی کو وہاں تک پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے زریش وہاں سے آزاد تو ہو گئی، لیکن اس حادثے کے بعد وہ لڑکی 6 ماہ تک کومے میں رہی تھی۔ ہوش آنے پر اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی بہادری، وقار، چہچہاہٹ سب کچھ کھو چکی تھی۔ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی وہ۔ شایان نے اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے گہرا سانس لیا تھا۔ وجدان، تم مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وجدان نے سختی سے اس کی بات کو کاٹا تو شایان اس کی حالت کو سمجھتا اس بات پر سر لا کر وہاں سے چلا گیا۔ وجدان وہاں سے اٹھا، اپنا ہاتھ بہت زیادہ زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عربی پر تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا، لیکن اس سے زیادہ غصہ اسے خود پر آ رہا تھا۔ وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ باہر ایک بھیڑیا اس کی طاق میں لگا ہے۔ وجدان کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، اور وجدان اس میں ناکام ہوا تھا، بہت بری طرح سے ناکام ہوا تھا۔ ایک غضبناک چیخ کے ساتھ وجدان نے پاس پڑی شیشے کی میز کو پٹخ کر توڑ دیا تھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھنے لگا۔
میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نور کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں کوئی چھو بھی نہیں پائے گا، اور اب ایسے ہی ہوگا۔ یہ میری بے مقصد زندگی سے وعدہ ہے کہ ہر چلتی سانس کا مقصد اب صرف اور صرف تمہاری حفاظت اور مسکراہٹ ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گا۔ تمہیں میں ڈھونڈ لوں گا نور، تمہیں میں ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ وجدان اپنے ہاتھ میں موجود خط کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ اس کا دل صدیوں بعد کسی کے لیے دھڑکا تھا، اور اس کا دل وجدان نے بہت بری طرح سے توڑ دیا تھا، لیکن اب وجدان نے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ اسے بچانے کے لیے وجدان اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ سلمان صاحب بے سود سے اندھیرے میں کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ فاطمہ کو تو وہ لوگ کل رات ہی ان کے پاس سے لے گئے تھے۔ سلمان صاحب جانتے تھے کہ انہیں ہمیشہ کی طرح زرش کا پتہ جاننے کے لیے ٹارچر کیا جائے گا، اور سلمان صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح خاموشی رہیں گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی تو سلمان صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن انہیں بس ایک کیمرہ ہی نظر آیا تھا۔ کیسے ہو سلمان؟ حالت تو اچھی نہیں لگ رہی تمہاری۔ اس شیطان کی آواز سلمان صاحب کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ خیر، میں تمہیں بتانے ہی آیا تھا کہ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ پتہ تو تھا کہ تم بھی اس میں شامل ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، لیکن افسوس تمہیں یہاں سے شفٹ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عربی نے سلمان صاحب کے قریب آ کر ان کی کرسی کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پوچھو گی نہیں کس سے ہو رہا ہے میرا نکاح؟ سلمان صاحب نے پریشان سے نظر اٹھا کر اس کے خوبصورت لیکن شیطانی چہرے کو دیکھا۔ تمہاری؟ ہاں، میری نور زرش سے۔ عربی نے سلمان صاحب پر بم گرایا تھا۔ سلمان صاحب کو لگا کہ الفاظ نے اس کے روح تک کھینچ لی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ زرش تو وجدان کے پاس ہی بالکل محفوظ۔ سوچا بیٹی کے نکاح میں شرکت تو نہیں کر پاؤ گے تو تمہیں مبارکباد ہی دے دوں، آخرکار ہونے والے سسر جو ہو میرے۔ عربی مسکرا کر ان سے دور ہوا۔ کاش تب تم نے میری بات مانی ہوتی تو سلمان اپنی مرضی سے زرش کو میرے نکاح میں دے دیا ہوتا، تو تب اتنا ظلم نہ کرتا میں۔ سلمان صاحب روتے ہوئے اس درندے کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اب میں تمہاری مرضی کا محتاج نہیں ہوں، زرش اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اب اسے میری ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا، خود زرش بھی نہیں۔ عربی پھر سے ان کے قریب آیا۔ لیکن فکر مت کرو، تم نے کہا کہ کچھ دن بعد اسے تم سے ملوانے لے کر آؤں گا، اور اب تو میں خوش ہوں، اس سے تمہاری بیوی کو بھی تمہارے پاس ہی رہنے دیا جائے گا۔ کیا یاد کرو گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ عربی نے احسان جتانے والے انداز میں کہا، اور ایک آخری نگاہ زور قطار روتے ہوئے سلمان صاحب پر ڈال کر وہاں سے چلے گیا۔ اے اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنے سے بچا لینا اس شیطان سے۔ سلمان صاحب نے روتے ہوئے دعا کی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ عربی زرش کے نکاح کے بارے میں جان کر کیا کرے گا، کہیں زرش کو نہیں، سلمان صاحب تو ایسا کچھ سوچ بھی نہیں پائے تھے۔ زرش نہیں جانتی تھی کہ اسے اس اندھیرے میں قید ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ بس اسے کھانا دینے کے لیے کھلتا تھا۔ زرش کی حالت اس پرندے کی مانی تھی جسے قید میں رکھ کر اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، مگر تھی تو وہ قید ہی نہ ایک غلام۔ یہی سب تو اس کے ساتھ 6 سال پہلے بھی ہوا تھا، اور یہ سب یاد کر کے زرش پھر سے خود میں سمٹ کر رو دی تھی۔ 12 سالہ زرش میں فاطمہ بیگم کی جان بسی تھی۔ جانان اور زرش کی بھرپور شرارتوں سے تو گھر میں رونق رہتی تھی، مگر جہاں جانان بہت سی چیزیں ڈر کر اپنی شرارتوں کو ایک حد میں رکھتی تھی، وہی زرش بہت مرتبہ اپنی بہادری پر سلمان صاحب سے مار کھا چکی تھی۔ انہیں شرارتوں میں تو ایک دن وہ اپنی گاڑی میں جانے کے بجائے اپنی دوست ربیہ کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی۔ جانتی تھی کہ اس شرارت پر اس کی بہت شامت آئے گی، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ تو اسے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بس کے چلنے کے کچھ دیر بعد کچھ نقاب پوش لوگ ان کی بس میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے کنڈکٹر کو گولی مار کر گرا دیا گیا تھا۔ سب لڑکیاں خوف کے مارے چلانے لگی، چپ، اگر کسی کی آواز بھی نکلی نہ تو اگلے نشانہ وہ خود بنے گی۔ ایک نقاب پوش کی اس بات پر سب لڑکیاں خاموش ہو چکی تھیں، جبکہ ایک اور نقاب پوش ڈرائیور کے سر پر بندوق رکھ کر اسے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ لوگ اس ڈرائیور کو بھی گولیوں سے چھلنی کر چکے تھے۔ ان سب لڑکیوں کو اندھیرے کمروں میں قید کیا گیا، جہاں سب لڑکیاں لوگوں سے سہم جاتی۔ وہاں صرف ایک زرش ایسی تھی جو کبھی چلا کر تو کبھی ان لوگوں پر چیزیں پھینک کر ان سب سے دور رکھتی۔ ربیہ کو تو ہاتھ لگانے پر زرش نے اسٹیل کے گلاس سے ایک آدمی کا سر ہی پھاڑ دیا تھا۔ کمینی! وہ آدمی اپنے ماتھے سے نکلتے خون پر ایک ہاتھ رکھ کر زرش کی طرف بڑھا، اسے تھپڑ مارنے کے لیے اب تک دوسرا ہاتھ اٹھایا جو کوئی ہوا میں ہی تھام چکا تھا۔ نہیں، اتنے حسین چہرے کو بگاڑنے کا دل کرتا ہے کیا؟ زرش نے اپنی دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اس آدمی کو دیکھا جو غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ زرش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نظروں سے وہ معصوم سی بچی گھبرا کر دور ہوئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ آدمی اپنی انگلیوں میں موجود انگوٹھی کو گھماتے پوچھنے لگا۔ نور زرش۔ نام کا مطلب جانتی ہو اپنے؟ نور یعنی روشنی، زرش مانی چمکتا پھول۔ چمکتے پھول کی روشنی، کیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت نام ہو سکتا ہے بھلا؟ اس شخص کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو کسی چیز کے پسند آ جانے پر آتی ہے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ہماری، لیکن تنہائی میں۔ اسے شہادت کی انگلی سے زرش کے گال کو چھو کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرش کو لگا کہ بلا ٹل چکے، مگر اس کی مشکلات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگلی رات ہی وہ دونوں آدمی پھر سے اس کمرے میں داخل ہوئے اور زرش کے پاس آ کر اسے ساتھ چلنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر ربیہ نے فوراً زرش کا ہاتھ بہت زور سے پکڑ لیا تھا۔ ڈرو نہیں بیا، کچھ نہیں ہوگا۔ زرش نے ربیہ کو حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن زور سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ اے لڑکی، زیادہ ڈرامے نہیں کرو، چل میرے ساتھ ورنہ۔
اس آدمی کو ربیہ کی طرف بڑھتا دیکھ کر زرش جلدی سے خود کو چھڑوا کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں دور رہو، میں چل رہی ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زرش نے کھینچ کر اپنا ہاتھ ربیہ سے چھڑوایا تھا۔ ربیہ روتے ہوئے زرش کو دیکھ رہی تھی۔ فکر مت کر ربیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرش نے پھر سے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی دہل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ وہ لوگ زرش کو ایک کمرے میں چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے تھے۔ زرش نے گھبراتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ وہ کمرہ کافی بڑا تھا اور وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، جو کہ صرف ایک کونے میں پڑے بڑے سے دیے سے نمودار ہو رہی تھی۔ ارے ڈرو نہیں، یہاں ہو گڑیا۔ اسی شخص کی آواز پر زرش نے گھبراتے ہوئے اندھیرے میں تلاش کرنا چاہا تھا۔ پلیز ہمارے جانے دے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ زرش کی نہ چاہتے بھی آواز میں نمی پیدا ہوئی تھی۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ تم لڑکیوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہو۔ تم خاص ہو، بہت خاص۔ ان کا مقدر کنیز بننا ہے لیکن تمہارا نہیں۔ تمہاری تقدیر میں میرا ساتھ لکھا ہے نور زرش، تم میری ملکہ بنو گی۔ اس گھٹیا آدمی کی باتیں زرش کے سر کے اوپر سے گزر تھی۔ پلیز ہمیں جانے دے۔ زرش نے پھر سے منت کی تو شخص مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ تمہارے بابا آئے باہر، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تمہیں چھوڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا نور زرش، تم میری ہو۔ یہ تو تمہارے باپ کا خواب ہی ہوگا کہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر زرش کا بازو پکڑا تو زرش روتے ہوئے چلانے لگی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ چپ، آواز نہیں نکلے تمہاری، ورنہ سزا بہت بری ہوگی۔ پہلے ہی تمہارے اس کمینے باپ کے کیے کی سزا بھگتو گی تم۔ میں نے شرافت سے اسے کہا کہ تمہیں میں نکاح میں دے دے، مگر اس کمینے نے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ تمہارے قابل نہیں۔ اب میں تمہیں اپنے سوا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ عربی نے چہرے پر شیطانیت سجا کر کہا، لیکن زرش اس کی بھی کوئی بات سنے بغیر مقابلہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جب زرش کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنے دانت اس کی کلائی پر گاڑ دیے۔ عربی نے زرش کو اس کے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا، جس کی شدت کے باعث اس کا نازک جسم بہت زور سے زمین پر گرا تھا۔ کچھ زیادہ ہی بہادر ہو تم، آج کے بعد نہیں رہو گی۔ عربی غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ زرش کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زرش اس کو دیکھ کر خوف سے چلاتی رہی تھی۔ عربی نے آگے بڑھ کر ایک رسی سے زرش کے دونوں ہاتھ بھرکم بیٹ سے باندھ دیے تھے۔ شش! ایک چاقو زرش کے چلاتے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ اب تو تمہاری آواز نکلی نا تو اس چاقو سے تمہاری دوست کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گا۔ زرش فوراً خاموش ہو کر سہمی ہوئے آنسو سے بھری آنکھوں سے درندے کو دیکھنے لگی۔ میں تم پر اپنی مہر لگاؤں گا، بالکل جیسے پرانے زمانے میں اپنے غلاموں پر لگا کر ملکیت ظاہر کی جاتی تھی۔ اب اس سب کے دوران تمہاری آواز بھی نکلی نا، تمہاری دوست زندہ نہیں بچے گی، سمجھی؟ زرش کے جسم میں خوف سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند کر کے اس بات پہ سر لایا تھا۔ گڈ گرل۔ عربی نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، پھر اپنی نیشنل والی انگوٹھی اتار کر اسے پاس موجود دیے پر گرم کرنے لگا۔ زرش خوف سے آنکھیں پھاڑے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے زرش کے پاس آئے اور اس کی شرٹ کو کھینچ کر کندھے سے پھاڑ دیا۔ زرش نے اپنی چیخ کو بہت مشکل سے روکا۔ ریڈی؟ عربی نے مسکرا کر جلتی ہوئی انگوٹھی اس کے کندھے پر گاڑ دی۔ اس مرتبہ زرش اپنی چیخ کو نہیں روک پائی تھی۔ اس کی ہر چیخ اس کے درد کی گواہی دے رہی تھی۔ نو 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 نو، یہ چیٹنگ ہے یار، تمہیں چلانا نہیں تھا، تم ہار گئی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ایک اور چانس دیا تمہیں۔ اتنا کہہ کر وہ انگوٹھی کو پھر سے گرم کرنے لگا، جبکہ تکلیف سے زرش کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس دفعہ انگوٹھی نے اس کی گردن کے پیچھے گاڑ دی تھی۔ ایک چیخ مار کر زرش بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ لو، تم تو پھر سے ہار گئی۔ سو سیڈ گڈی، اپنی دوست کی زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ چلو ایک آخری چانس رب کر، اب نہیں چلائی نا تو جیت جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر اسے مسکراتے ہوئے پھر سے انگوٹھی کو جلایا۔ اس مرتبہ اس کا نشانہ زرش کے کندھے پر وہ جلا ہوا زخم ہی تھا۔ کمرہ پھر سے دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ شخص ہنستے ہوئے زرش سے دور ہوا۔ تم تو بہت کمزور نکلی میری بہادر سی گڑیا، لیکن پھر بھی تم میری ہو۔ تمہارے جسم پر یہ سب نشان اس بات کی گواہی ہے کہ تم عربی کی ملکیت ہو، میری امانت ہو تم، یاد رکھنا یہ۔ اور ویسے بھی تم کسی کے قابل نہیں رہی۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں اپنائے گا، ہر کوئی تمہیں گھٹیا سمجھ کر دھتکار دے گا۔ اب دیکھتے کہ تمہارا کمینہ باپ تمہارے قابل کوئی شخص کہاں سے ڈھونڈتا ہے۔ اس کے تاثرات مزید خطرناک ہو چکے تھے، لیکن یہ صرف ہم دونوں جانتے کہ سچ کیا ہے گڑیا، صرف ہم دونوں جانتے کہ تمہاری عزت پر ہلکی سی بھی آنچ نہیں ہے، لیکن یہ بات تم کسی تیسرے کو نہیں بتاؤ گی، تم کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی، ورنہ یہ سچ جاننے والا ہر شخص اس دنیا سے اٹھ جائے گا، سمجھی؟ زرش کی آنکھیں تکلیف اور خوف سے بند ہو رہی تھی۔ عربی نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ عربی کی ہو تم، صرف میری ملکیت تو تمہارے جسم پر مہر لگی ہے میرے نام کی، جس نے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہ، اس کی زندگی جہنم سے بدتر کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ تمہاری بھی۔ اب تم ڈرو گی مجھ سے، ہمیشہ ڈرو گی، اور یہی ڈر تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ کچھ دیر کے بعد عربی کے آدمی اس کے حکم کے مطابق ربیہ کو وہاں کر لے کر آئے تھے۔ غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے، تم نے اپنے باپ کی غلطی کی سزا بھگتی ہے، اور تمہاری وہ دوست تمہاری غلطی کی بھگتے گی۔ عربی نے کہہ کر ربیہ کے پاس گیا، اس کی گردن کو پکڑ کر اس جھٹکے سے توڑ دیا، اس کی گردن کو توڑ کر زمین پر پھینک۔
ایک آخری چیخ اور بہت سے آنسو زرش کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ اس کی نظر مسلسل ربیہ کے بے جان وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ عربی زرش کے قریب آنے لگا۔ زرش مزید سہم گئی تھی، لیکن تبھی ایک دوسرا آدمی ہانپتے ہوئے اندر آیا۔ باس، امی نے اٹیک کر دیا، ہمیں جلدی سے پچھلے راستے سے نکلنا ہوگا۔ کیا بکواس! ابھی اس کے الفاظ مکمل طور پر ادا بھی نہیں ہوئے تھے جب باہر سے گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی۔ چلے بہت جلدی کریں۔ وہ آدمی اب عربی کو اپنے ساتھ کھینچنے لگا تھا، لیکن عربی زرش کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے چاقو سے اس کی رسیوں کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رسی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ عربی جان گیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا، اس لیے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کسی کے قابل نہیں ہو، تمہارے وجود پر میری چھاپ ہے، صرف عربی کی ہو تم، ہمیشہ یاد رکھنا یہ۔ زرش نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا، لیکن پھر اپنے ہاتھ آزاد ہونے کے احساس پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ گہری سبز آنکھوں سے ٹکرائی زرش پل کے جھپکائے بغیر ان آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اب تم محفوظ ہو۔ اس مسیحا کے وہ الفاظ ہی زرش نے سنے تھے، اور ان سبز آنکھوں کو جھانکتے ہوئے زرش ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ماضی۔ وجدان اور ملک اپنے باقی کے ساتھیوں کے ساتھ شیراز حسن کے گھر جانے کو تیار تھے۔ شیراز اس وقت شہر سے کافی دور رہ رہا تھا، اس بات کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھانا تھا۔ وجدان نے تو سوچ لیا تھا کہ اسے کس قدر اذیت میں مبتلا کرے گا، وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہر گزرتا دن اس کے کر میں اضافے کا باعث ہی بنے گا۔ ہاں چلو، ہمیں چلنا چاہیے، ملک نے کہا تو وجدان نے اس بات پر سر ہلا کر اپنی چیزیں سمیٹی اور ملک کے ساتھ چل دیا۔ پورا راستہ وجدان نے کس طرح بے چینی سے کاٹا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ شیراز کی آنکھوں میں خوف اور ہار دیکھنے کی چاہ وجدان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ ہاں وہ دیکھ، ملک نے گاڑی کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے شیراز حسن کا گھر نظر آ رہا تھا۔ سو گھر آگ لپٹوں میں گھرا ہوا تھا۔ جلدی چلو، وجدان نے بہت بے چینی سے کہا۔ وجدان نہیں چاہتا تھا کہ شیراز اتنی آسانی سے مر جائے۔ نہیں 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 نہیں، اس کی موت اتنی آسانی سے کیسے ہو سکتی تھی؟ لوگوں کی ہستی کھیلتی زندگی کو اجاڑنے والا شخص خود اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خان رک۔ گاڑی کے رکتے ہی وجدان بہت زیادہ بے چینی سے جلدی گھر کی طرف بڑھا تو ملک نے لپک کر وجدان کو تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ نہیں مر سکتا ملک، وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا۔ وجدان نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ نہیں خان، آگ بہت سخت ہے، تو اس میں جائے گا تو جل جائے گا۔ ملک نے وجدان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہاں پرواہ کسی تھی؟ وجدان کی نظروں میں صرف ایک گھر نہیں جل رہا تھا، اس گھر کے ساتھ ساتھ وجدان کے جینے کی وجہ، اس کا مقصد، سب کچھ جل رہا تھا۔ نہیں ملک، وہ نہیں مر سکتا، وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا، وجدان نے چلا کر کہا، اور ملک کی گرفت سے نکل کر زمین پر بیٹھتے چلے گیا۔ اتنی آگ میں کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا میرے یار، ملک نے اس کے کندھے کو تھام کر کہا، لیکن وجدان تو اس مردہ سبز آنکھوں سے اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی پولیس اور فائر بریگیڈ کے ساتھ سائرن کی آواز آئی تو ملک نے بے چینی سے وجدان کو ہلایا۔ ہاں چل، پولیس آ رہی، اس کا الزام ہم پر لگ جائے گا، چل۔ ملک کے لہجے سے بے چینی چھلک رہی تھی، لیکن وجدان ابھی بھی بہت بنا بس اس آگ کو گھور رہا تھا۔ ہاں چل، لیکن ابھی بھی ملک کی بات کا وجدان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو چلا جا، وجدان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ خان جا، وجدان نے سختی سے کہا تو ملک وجدان کو چھوڑ کر خود اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ فائر بریگیڈ والے آگ بجھانے میں مصروف تھے، مگر وجدان پر نہ کسی نے دھیان دیا، نہ ہی وجدان وہاں سے ہلا تھا۔ وہ تو بس ایک لاش کے مانند اس آگ کو دیکھ رہا تھا۔ وجدان؟ میجر منور صاحب نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن وجدان نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی ریسکیو والے نے 2 لاشیں نکال کر باہر رکھی تھی، جن میں سے ایک لاش تو کسی عورت کی تھی جو اتنی بری طرح سے جل چکی تھی کہ اسے پہچاننا ہی ناممکن تھا، جبکہ دوسری لاش شیراز حسن کی تھی، کیونکہ اس کا پورا جسم جل گیا تھا، لیکن چہرہ ابھی بھی پہچانے کے قابل تھا۔ وجدان بیٹا، میجر منور صاحب نے ایک اور کوشش کی، لیکن وجدان بہت دیر تک شیراز کی لاش کو دیکھتا رہا تھا، جو صرف خود نہیں مرا تھا، وجدان کے جینے کا ہر مقصد، ہر چاہ کو ساتھ لے کر مرا تھا، اور پھر وہاں پر موجود خاموشی کو وجدان کی درناک چیخوں نے توڑا تھا، جن میں اس قدر کرب تھا کہ ہر کوئی اس جلے گھر اور لاشوں کو نظر انداز کر کے اس نوجوان کو بری طرح سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا، لیکن پھر بھی وجدان کے پاس ایک مقصد تو تھا، اور جب کوئی مقصد، کوئی امید ہی باقی نہ رہے تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ اچانک ہی وجدان نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی، اسے سیدھا اپنی کمپٹی پر رکھ کر گولی چلا دی، لیکن عین وقت پر میجر منور صاحب نے بندوق کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ پاگل ہو گئے ہو وجدان، کیا کر رہے ہو تم؟ میجر منور صاحب نے وجدان کے ہاتھ سے بندوق چھین کر پھینک دی اور وجدان کے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ حرام کی موت مرنا چاہتے ہو؟ میجر منور صاحب غصے سے چلائے تو وجدان نے آنسو سے بھری سبز آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ کرب، تکلیف، شکست۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مرنا چاہتا ہوں، میں بس مرنا چاہتا ہوں، کوئی مقصد نہیں میری زندگی کا، کچھ نہیں بچا اس میں، مجھے مار دیں پلیز، مجھے مار دیں۔ میجر منور صاحب نے بہت رحم سے اس تباہ حال نوجوان کو دیکھا جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے وجدان میرے بچے، زندگی میں کیسے کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی میں اتنی مایوسی ہو سکتی ہے، زندگی تو خود ایک مقصد ہے بیٹا۔ میجر منور صاحب نے وجدان کو سمجھانے کی کوشش کی۔
لیکن میری زندگی نہیں ہے انکل، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا، مرنا ہے مجھے، بس مرنا ہے مجھے۔ وجدان زور قطار رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے مر جانا، لیکن ایسا نہیں، خودکشی کر کے سب سے گھٹیا اور حرام کی موت مت مرو وجدان، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا دو۔ زندگی کو اس کے بندوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرو۔ ایسا کرو، مر بھی جاؤ گے نا تو کم از کم حلال کی ایک شہید کی موت کے ساتھ روز قیامت اپنے والدین کے سامنے خرو تو ہوگے۔ کیا کہو گے الفاظ دورانی کو، اپنے سزیم باپ کو، کہ میں حرام کی موت مر کر کے اپنے مقدر میں جہنم لے کر آیا ہوں؟ وجدان نے حیرت سے میجر منور کو دیکھا۔ ہاں ہم جانتے ہیں تم کس کے بیٹے ہو، تمہیں کیا لگا تم نہیں بتاؤ گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ اس لیے تو ہم نے تمہیں ہاشم کا نام دیا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ تمہارے نام کے ساتھ الفاظ کا نام تمہاری موت کی وجہ بن جائے گا۔ اس لیے تو تمہیں نئی پہچان دی تھی ہم نے وجدان، تمہیں نئی زندگی دی کہ تاکہ تم اپنے باپ کی طرح ایک عظیم اور بہادر انسان بنو، نہ کہ اسے دی کہ بزدلوں کی طرح خود کو مٹا دو۔ وجدان نے ان کی باتیں سن کر سر جھکایا۔ میں کیا کروں؟ وجدان نے سر جھکا کر پوچھا۔ تم خان ہو نا، وہ مشہور غنڈہ جسے برے لوگ اپنی موت کا فرشتہ مانتے ہیں، کیونکہ تم نے ہر برا کام کرنے والے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تم ابھی بھی یہی کام کرو گے وجدان، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔ میں تمہیں آرمی میں ہائر کروں گا، ملک کے ہر دشمن کے دشمن بنو گے۔ وجدان نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ وعدہ کرو وجدان، وعدہ کرو ایک بہتر زندگی کرنے کی اور سچائی کی راہ چننے کا۔ وعدہ کرو وجدان، اپنی جان کو صرف اور صرف اپنے وطن کے لیے گروی رکھنے کا۔ کرنل منور صاحب نے وجدان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وجدان کافی دیر سوچ رہا۔ ہاں وہ مرنا چاہتا تھا، لیکن حرام کی موت مر کر اپنے بابا کو کیا جواب دیتا؟ اگر حلال موت مرے گا تو ان کے سامنے سر جھکا کر تو نہیں کھڑا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ زندگی صرف اور صرف اس وطن کی، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، وجدان نے انتہائی سپاٹ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ بس اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ بی بی جی زریش اپنے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود چندہ کو سوالی نظر سے دیکھا۔ چندہ کو خاص طور پر زریش کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ چندہ اس کے اشاروں کو زبان سمجھ لیتی تھی۔ اتنے دنوں سے اس نے صرف چندہ کی صورت ہی تو دیکھی تھی، آرمی تو شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ یہ آپ کا جوڑا بی بی جی صاحب نے کہا ہے کہ تیار ہو جائے، پھر کچھ دیر بعد آپ دونوں کا نکاح ہے۔ الفاظ سے یا کانٹے جو زریش کے پورے وجود کو چھلنی کر گئے۔ زریش نے اٹھ کر اس لباس کو پکڑا اور اسے زمین پر پٹک کر انکار میں سر لانے لگی۔ بی بی جی ایسا نہ کرے، چپ چاپ ان کی بات مان لیں۔ چندہ نے زریش کو بہت رحم کی نگاہ سے دیکھا، لیکن زریش ابھی بھی انکار میں سر لڑا تھی۔ میں نہیں کر سکتی یہ نکاح، اس کے ساتھ کیا تو میں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ زریش کے ہاتھ بہت تیزی سے ہل رہے تھے، ایک پل کے تو چندہ کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو گیا۔ کیوں نہیں کر سکتی نکاح؟ نہ جانے کیوں اس کے سوال پر زریش کے لبوں پر مسکان آئی تھی۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، کسی کی بیوی ہوں میں، اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ چندہ اب سہم کر زریش کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہ کہے بی بی جی، خوف سے چندہ کی آواز کام ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ عربی کی گرجدار آواز پر دونوں لڑکیاں کام کر رہے ہوئی۔ کچھ نہیں صاحب، چندہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ سیدھی طرح سے جواب دو میرے سوال کا۔ عربی کی آواز کمر کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ زریش گھبرا کر ایک کونے میں کھڑی ہو چکی تھی۔ صاحب جی وہ کہہ رہی کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے کسی کے ساتھ۔ ایک انتہائی زوردار تھپڑ عربی نے اس کے منہ پر مارا تھا، جس کی شدت سے اتنی زیادہ تھی کہ چندہ زمین پر پوری طرح سے گری تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چندہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عربی نے زریش کے قریب آ کر اسے بالوں سے دبوچا۔ بولو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ عربی غصے سے دھاڑا۔ زریش ڈر سے کانپتے ہوئے رو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے انکار میں سر لایا۔ عربی نے بغیر سوچے سمجھے اس کا سر دیوار کے ساتھ مارا تھا، اور اب اس کے سر سے خون کی ایک لکیر نکل رہی تھی۔ کیا چھوئے اسے تجھے؟ بول، چھوئے اسے تجھے؟ عربی کے سوال پر زریش کو شام کو واقعہ یاد آیا ہے، جو اس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں میں سر لا دیا۔ ایک غضبناک چیخ کے ساتھ عربی نے اسے فرش پر پھینکا تھا اور اپنے بھاری بوٹ سے اس کے نازک وجود کو مارنے لگا۔ کہا تھا نا میں نے تجھے کہ تو صرف میری ہے، پھر کیسے تو کسی اور کی ہو گئی؟ کیسے میرے نام کے نشانات کے باوجود اس نے تجھے اپنا لیا؟ وہ شخص پاگلوں کی طرح زریش کو مارا تھا، اور زریش تکلیف سے بے سود ہو چکی تھی۔ اتنا پیار کہ میں نے تیرے ساتھ، ہر لڑکی مجھ سے شادی کے لیے مرتی تھی، اور میں نے 6 سال تک تیرا انتظار کیا، تجھے وقت دیا کہ شادی کے قابل تو ہو جائے، اور یہ صلہ ملا مجھے۔ عربی نے زریش کے پاس آ کر اس کے منہ کو دبوچ دیا۔ اگر چاہوں نا تو تیری وہ حالت کر دوں کہ تجھے اپنانا تو دور کی بات، وہ تجھے دیکھنے بھی گوارا نہ کرے، لیکن کیا ہے نا کہ میرے دل میں بسی ہے، محبت ہے تو میری، ورنہ تیری دھجیاں اڑا دیتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس گناہ کی سزا بری ہوگی، بہت زیادہ بری۔ عربی نے جھٹکے سے زریش کو زمین پر پھینکا۔ اسے ڈھونڈ کر مار ڈالوں گا، اس کے بعد تم میری ہوگی۔ آج تک جو بھی چاہا اسے حاصل کر کے ہی دم لیا، تو تجھے کیسے کسی اور کو دے دوں؟ اب بھی تم میری ہوگی، لیکن زندگی کا ہر دن ایک ربناک گزرے گا۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا تو گیا، لیکن زریش بھی زخموں کی تاب نہ رہتے ہوئے تکلیف سے بے ہوش ہونے لگی۔ وجدان، ایک آخری بے آواز لفظ اس کے خاموش لبوں نے پکارا، پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ میں ایسے نہیں کر سکتی، یہ پلیز کیسے وجدان، ہم اس پہ نہیں پڑھ سکتے۔ کرنل منور صاحب نے وجدان کی بات سن کر اسے صاف صاف انکار کر دیا، یہ جانے کے باوجود کہ جس شخص کے پاس زریش ہے وہ ایک اسمگلر ہے، مافیا ہے۔ وجدان نے سختی سے پوچھا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس وجدان، صرف تمہارے دلال پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ کرنل منور صاحب کی بات پر وجدان نے غصے سے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔
اتنے سالوں کے بعد بھی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ بات یقین کی نہیں ہے وجدان، تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے بغیر میں کسی قسم کا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی نور کو خان خود ڈھونڈ لے گا۔ وجدان نے کرنل صاحب کو اپنا وہی پرانا وحشی روپ یاد دلایا۔ تم وہ سب چھوڑ چکے ہو وجدان، اور تم نے وعدہ کیا تھا ایک بہتر زندگی کا۔ حلف اٹھایا تم نے اس ملک کے لیے افتخار کو نشاور کرنے کا، اور آج صرف ایک لڑکی کی خاطر تم اپنی پہچان، اپنا حلف سب کچھ بھولنے کو تیار ہو، اپنے ملک سے غداری کرنے کے لیے تیار ہو۔ کرنل صاحب نے بہت زیادہ غصے سے اسے گھورا تھا۔ آپ کے لیے وہ صرف ایک لڑکی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرا سب کچھ ہے۔ میری چلتی سانسوں کا مقصد ہے وہ آپ ملک سے غداری کی بات کریں، اس کے لیے تو میں پوری دنیا سے غداری کر سکتا ہوں۔ وجدان کے لہجے کی مضبوطی اور آگ کو کرنل صاحب نے بہت حیرانی سے دیکھا۔ یہ جان لو وجدان کہ اگر تم کسی بھی قسم کی واردات میں پکڑے گئے تو میں تمہیں نہیں بچاؤں گا۔ کرنل منور صاحب نے بہت افسوس سے بات کہی تھی۔ خان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ایک آگ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خان اپنی نور کی تلاش میں اس دنیا کو نہ جلائے تو ابھی کے ابھی میرے سینہ گولی سے چھلنی کر دیں۔ وجدان اپنی بات کہہ کر کچھ دیر وہاں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کرنل صاحب چاہ کر بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ آج بھی 19 سال کا لڑکا ہی تھا جو اپنے جینے کا مقصد اپنے سامنے دیکھ کر چلا چلا کر رویا تھا۔ وجدان تو انہیں اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھا، اس معاملے میں وہ خاموشی ساتھ گئے تھے، ورنہ وجدان کی جو کرنا چاہتا تھا پاک فوج کی نظر میں بہت بڑا جرم تھا، اور اب یہ راز اپنے سینے میں دبا کر کرنل صاحب خود بھی ایک مجرم بن چکے تھے۔ سپاہی کی کمزوری اسے بہت مہنگی پڑتی ہے وجدان، اور وہ تمہاری کمزوری تو میری کمزوری ہے میرے بچے۔ کرنل صاحب نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ میں زرش کو خود ڈھونڈوں گا۔ وجدان نے سعد اور شایان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے وجدان، ہاں سب مل کر اسے نہیں شایان، تم اس سب میں شامل نہیں ہوگے۔ داروں کو کسی وجہ سے ختم کیا تھا ہم نے، اور وہ وجہ وہاں باہر ہے۔ پھر تم پھر سے دارا نہیں بنو گے۔ اگر ہو سکے نا تو تم سلمان صاحب اور فاطمہ آنٹی کو ڈھونڈ لو، وہ دونوں بھی کافی بڑے خطرے میں، ضرور اسی عربی کے پاس ہے وہ۔ وجدان نے شایان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ وجدان صحیح کہہ رہا تھا، تم اس سب میں شامل نہیں ہو سکتے شایان، پر تم فکر مت کرو، میں وجدان کے ساتھ جاؤں گا۔ سعد نے حتمی فیصلہ سنایا۔ نہیں سعد، تم پھر سے وہ نہیں کرو گے جو تم نے پہلے کیا۔ ہر بار دوستی میں تم اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ میں خود ہی ڈھونڈوں گا زرش کو۔ وجدان کی بات پر سعد چل کر اس کے سامنے آیا۔ روک کو بتاؤ تم مجھے، میں نے کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ سعد نے اس پر سختی سے کہا تھا۔ اور اس کا کیا کرو گے جو باہر ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ ہے تم پر؟ سعد نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اشاد جانا کو باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹانے کی ممکن کوشش کر دی۔ اس کی حفاظت کی فکر مت کرو، اس کی حفاظت اب جینے کا مقصد بن چکی ہے، کوئی بھی اس تک میری لاش پر بھی نہیں گزر پائے گا۔ سعد کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جو بھی سعد، تم اس سب میں نہیں پڑو گے، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ وجدان اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سعد نے بے بسی سے شایان کو دیکھا۔ تم سکندر کا پتہ لگاؤ، اس کا نہ جانے کیوں اس سب سے کافی گہرا تعلق لگ رہا ہے۔ شایان نے اسے کہا وہاں سے چلے گا، لیکن سعد کی نظر میں سکندر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس کا یہ شک تھا کہ وجدان سکندر ہے۔ یقین میں بدلتا جا رہا تھا، لیکن ایک بات کو سمجھنے سے سعد قاصر تھا کہ اگر وجدان خود سکندر ہے تو پھر وہ اشال کے پیچھے کیوں پڑا ہے، اسے کیوں مارنا چاہتا ہے، اور اپنے گھر میں رہنے کے باوجود اسے زندہ کیوں چھوڑا ہے، اور تو اور اگر وہ خود سکندر ہے تو خود کو اتنی محنت سے ڈھونڈنے کا دکھاوا کیوں کر رہا ہے۔ سکندر تو ویسے بھی آج کل ایک خاموش طوفان بنا ہوا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ کر سعد کا دماغ گھوم چکا تھا۔ زرش کو پورے 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہر وقت اس کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے پاس تھی۔ ڈاکٹر عالیہ کو اس نازک سی لڑکی کی حالت پر بہت زیادہ رحم بھی آیا تھا، لیکن وہ کر ہی کیا سکتی تھی۔ زرش کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک امید کے ساتھ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ ابھی بھی اسی قید میں تھی۔ ارے واہ، تم تو ہوش میں آ گئی، ورنہ ڈرا ہی دیا تھا تم نے تو۔ زرش کو اپنے پاس ایک عورت کی آواز آئی تو زرش نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو، بہت جلد صحتیاب ہو جاؤگی، تم ریکوری اچھی ہو رہی ہے تمہاری۔ زرش کی آنکھیں خود بخود بند ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو اٹھا کر اس ڈاکٹر کو بہت مشکل سے مدد کرنے کا کہا تھا۔ معاف کرنا میری بچی، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، لیکن دعا ضرور کروں گی کہ خدا اس مسیحا کو بھیجے جو تمہیں اس اذیت سے آزادی دلا دے۔ اپنے مسیحا کے ذکر پر تو دو آنسو چھن سے زرش کی آنکھوں سے بہتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مسیحا کبھی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نظروں میں تو زرش کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اسے اب آخری سانس تک اس اذیت کو سہنا تھا۔ ساتھ پریشانی اور سوچ کے عالم میں بیٹھا اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ معاملات کو جتنا حل کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنے ہی الجھ رہے تھے۔ سات رازوں کی اس بھول بھلیا سے نکلنے کی بجائے اس میں مزید پھنستا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ایجنٹ جی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایشان نے اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے پوچھا۔ وجدان نے میرا ساتھ لینے سے انکار کر دیا، بس اسی لیے پریشان ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ چلا کے ہر معاملے کو خود حل کر لے گا، مگر ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت برا نہ پھنس جائے۔ سعد نے ایک گہرا سانس بھرا۔
تو پھر ہیلپ کریں نا ان کی، وہ نہیں مانے تو کیا ہوا، آپ ان کی اجازت کے بغیر مدد کر دیں، یہی تو سچی دوستی ہے، اشال نے عام سے انداز میں کہا۔ اور تمہارا کیا، اس کی مدد کرنے جاؤں تو تمہیں کس کے بھروسے پر چھوڑوں؟ اچھا سوال ہے، اشال نے مسکرا کر کہا، آپ مجھے کسی کے سہارے مت چھوڑیں، اپنے ساتھ لے جائیں، شاید کبھی نہ کبھی میں بھی آپ کے کام آ جاؤں۔ اشال نے حل بتایا، ایسا کر کے تمہیں دگنا خطرے میں ڈال دوں؟ بالکل بھی نہیں، سعد نے مٹھیاں بھیجے ہوئے تو اشال مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے اس خوار سکندر بھائی صاحب نے مجھے 4 مرتبہ مارنے کی کوشش کی لیکن میں پھر بھی بچ گئی، جانتے ہیں کیوں؟ سعد نے اشال کی طرف سوالی نظر سے دیکھا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، اور میری زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی بھی میرا بال بھی نہیں بیکا کر سکتا۔ ویسے بھی آج نہیں کل تو مرنا ہی ہے، بہادری سے شیروں والی موت مروں۔ ساتھ کب سے اس کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے، یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، کچھ تو خاص تھا اس لڑکی میں جو اسے سب سے مختلف بناتا تھا۔ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے یہ، سعد نے اس کے پیار سے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا، کوشش مت کریں، اشال نے شرارت سے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ اس کے بارے میں زیادہ مت سوچیں، دوست کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کے کام آئے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ سعد نے کافی سوچ کر ہاں میں سر لایا۔ ٹھیک ہو تو کہہ رہی تھی وہ، وجدان کو سعد کے ساتھ کی ضرورت تھی اور سعد ایسے خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اشال تو سعد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو چکی تھی، سعد جانتا تھا کہ اپنے جیتے جی وہ سب کچھ نہیں ہونے دے گا، پر ہم اسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ سعد نے اشال کی طرف دیکھا۔ آپ کا دوست ہے وہ بندہ، آپ ڈھونڈ ہی لیں گی، اشال نے بہت اطمینان سے کہا۔ ہم یہاں وجدان خان کی بات کر رہے ہیں جو اب اپنی پہچان بدلتا ہے تو سامنے موجود آئینہ بھی اسے نہیں پہچان پاتا۔ اشال پھر سے مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ اپنے دوست کی خاصیت تو آپ جانتے ہیں، اپنی خاصیت پر بھی غور کریں، آپ ڈھونڈ لیں گے انہیں، مجھے یقین ہے۔ اشال نے مسکرا کر کہاں وہاں سے چلی گئی جبکہ سعد اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اور تمہارا یقین ہی میرا یقین ہے، سعد نے خواب کے عالم میں کہا۔ رات میں جب پاکستان کے لوگ دن بھر کے کاموں کے بعد آرام کرے مصروف ہوتے ہیں تو بہت سی جگہوں پر لوگوں کی تاریکی میں چھپنے والے گناہ کے اڈے کھل جاتے ہیں۔ ہٹ یہاں سے! ایک انتہائی مغرور لمبے بالوں آدمی اپنی 3 بندوں کے ساتھ ہر ایک کو حقیر شے سمجھ کر بہت رعب سے داخل ہوا تھا۔ وہ آصف بیگدر کافی مشہور غنڈہ جو اکثر ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں عیاشی کرنے آتا تھا۔ ادھر آ! اس نے ایک ساولے سے گندے بالوں ویٹر کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ جی صاحب، اس ویٹر نے کافی گھبرا کر پوچھا۔ وسکی لا سب کے لیے فٹافٹ۔ ویٹر ہاں میں سارے لا کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں اس کی وسکی ٹرے لے کر وہاں آیا جو آصف کے پاس آتے گھبراہٹ کے مارے اس پر گر چکی تھی۔ پاگل کمینے! آصف نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس ویٹر کے منہ پر رسید کیا۔ معاف کر صاحب، میں ابھی ٹھیک کر دے گا اسے۔ وہ ویٹر ہاتھ میں موجود کپڑے سے اس کی شرٹ صاف کرنے کا۔ ہٹ کمینے! اس ویٹر کو ایک زوردار دھکا دے کر واش روم کی طرف چل دیا جبکہ باقی کے ساتھی وہاں بیٹھے اطمینان سے ہنس رہے تھے۔ وہ واش روم میں کھڑا پانی سے اپنی شرٹ صاف کرنے مصروف تھا جب اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑے سامنے سے ویٹر پر پڑی جو ابھی وہ کپڑا ہاتھ میں لپیٹے کھڑا تھا۔ تو پھر آ گیا کتے! دفعہ! ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے جب اس ویٹر نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کپڑا اس کے منہ پر رکھ اس کی آواز بند کی۔ دوسرے ہاتھ سے ایک چاقو اس کی ٹانگ میں گاڑ دیا مگر اس کی چیخ وہ کپڑا روک چکا تھا۔ عربی کہاں ملے گا؟ آصف کے کان میں غراتی آواز پڑی مگر پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلایا۔ آصف کی سرکت پر وہ چاقو نکال کر 3 بار بہت زیادہ تکلیف دہ عمل سے اس کی ٹانگ میں گاڑا جا چکا تھا۔ بول! وہی غراتی آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کپڑا ہلکا سا اس کے منہ سے ہٹایا تھا۔ تاشا جانتا ہے، سبی میں، وہ قبرستان میں مردہ چلایا کوڈر، وہ سب بتانے پر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا گیا۔ آصف چلاتا وہ زمین پر گرے سانولے سے لڑکے کو دیکھنے لگا جو اطمینان سے اپنے چہرے پر لگی سانولے رنگ کے بعد سر پر لگی وگ کو ہٹا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب آنکھوں والا ایک نیا شخص اس کے سامنے تھا۔ کیا دشمنی ہے تیری عربی سے؟ اس نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا جہاں لاک لگا تھا۔ جانتا تھا اتنے شور میں اس کی چیخوں پکار کوئی اس کا آدمی نہیں سنے گا اور اس ٹانگ کو لے کر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ خان کی زندگی چرائی ہے اس نے، خان سے اس کو نور چھینا ہے، اب خان اس کی زندگی کو اندھیرے سے بھر دے گا۔ وجدان آگے بڑھ کر اس کے پاس گیا، اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتا وجدان نے تیز دھار چاقو کو اس کی گردن میں گاڑا۔ اس شخص کو تڑپتا چھوڑ کر اپنی پہچان مکمل طور پر بدل کر وہاں سے چلا گیا۔ زرش کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی وہ ابھی تک بیڈ سے اٹھنے قابل نہیں ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے عرصے میں ایک بار بھی اس کا سامنا عربی سے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یہاں سے گیا ہوا تھا، اور یہ جان کر زرش کا دل گیا کہ سجدہ شکر میں گر جائے۔ پچھلے دنوں میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے بے پناہ دعائیں مانگی تھی اس نے۔ کیسی ہو بچی؟ ڈاکٹر عالیہ مسکرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ زرش اتنے دنوں میں ان کے ساتھ کافی مانوس ہو چکی تھی۔ کیا آپ میری بات مانیں گی؟ زرش نے بے چینی سے اشارہ کیا۔ بتاؤ، آپ پلیز اپنے موبائل سے میرے گھر فون کر کے انہیں سب بتا دیں کہ میں کہاں ہوں۔ زرش کی بے چینی پر ڈاکٹر عالیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔
ان کے پاس میری بیٹی ہے زرش، اگر انہیں مجھ پر ہلکا سا بھی شک ہوا تو ہم دونوں کو مار دیں گے، مجھے معاف کر دو۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے ڈاکٹر علی کی آواز میں نمی پیدا ہوئی تھی، جبکہ زرش کی تو آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر کسی طریقے سے اس کا رابطہ اس کے بابا یا شایان سے ہو جائے تو وہ یہاں سے نکل سکتی تھی۔ کیا آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتی ایسا کرنے کو؟ زرش کے چہرے پر امید کی چھوٹی سی کرن تھی، مگر جب جواب میں ڈاکٹر عالیہ نے اپنے سر مزید جھکا لیا تو وہ چھوٹی سی امید کی شمع بھی بجھ چکی تھی۔ وجدان سے بھی پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے لیے مشکل مرحلہ اس خفیہ جگہ کو ڈھونڈنا تھا جہاں پر اسے تاشا ملتا۔ لیکن 2 دنوں کی کافی جدوجہد کے بعد وجدان نے اس جگہ کا پتہ لگا لیا۔ وہ ایک خفیہ جگہ تھی جو کہ زمین کے نیچے تھی، اور اس کا راستہ ایک قبرستان میں مخصوص قبر کے نیچے سے گزرتا تھا۔ وجدان کو پتہ چلا تھا کہ لوگ اس قبرستان میں جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہاں پر بہت سی عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیتی تھیں۔ وجدان جانتا تھا کہ یہ کہانیاں صرف اس قبرستان میں دفن رازوں کو دنیا سے چھپانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وجدان اپنی تیاری کو ایک مرتبہ پھر آخری دفعہ چیک کر جب اس کی نظر اپنی جیکٹ پر پڑی جس کی جیب میں زرش کا لکھا وہ خط موجود تھا۔ وجدان کے ہاتھ پھر سے بے ساختہ طور پر اس خط کی طرف بڑھے۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا نور، بہت جلد ڈھونڈ لوں گا، بس تم میرا انتظار کرنا، خود کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لینا۔ لوگ زندگی میں بہت کچھ ہوتے تھے نور، میرا سب کچھ کھویا، لیکن اب اگر تم بھی کھو گئی نا تو اس بار خود کو حرام کی موت ضرور مار ڈالوں گا۔ وجدان نے سرگوشی کرتے بہت عقیدت سے اس خط کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا جہاں نور زرش نہیں ہوگی۔ اگر وہ اسے مل گئی تو عربی کی وہ حالت کرے گی کہ موت مانگے گی اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ میری نظر میں نہ تو تمہاری کوئی اوقات ہے نہ ہی تمہاری محبت کی، بول تو سکتی نہیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں گونگی لڑکی کو اپنی بیوی مان لوں، کبھی بھی نہیں۔ وجدان کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے تو وجدان نے غصے سے اپنا ہاتھ شیشے کی کھڑکی پر مار دیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن وجدان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اصل تکلیف تو اسے وہ ان الفاظ کو اس نازک لڑکی سے کہنے کا پچھتا رہا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار تو وہ خود تھا نا۔ اس سوچ پر وجدان کا دل کرتا کہ سزا کے طور پر خود کو ختم کر دے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وجدان کو دنیا سے باور کروایا تو وجدان کا ہاتھ فوراً اپنی بندوق کی طرف بڑھا۔ بہت آہستہ سے آگے بڑھ کر وجدان نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ساتھ کو دیکھ کر وجدان کافی بیزار ہوا۔ منع کیا تھا نا تمہیں، جواب میں ساتھ ڈھیٹوں کی طرح مسکرا دیا، جبکہ ساتھ کے پیچھے جینس شرٹ میں کندھوں پر بیگ لٹکائے کھڑی اشال دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور تم اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ وجدان نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا اور ان کے داخل ہوتے ہی دروازہ واپس بند کر دیا۔ اشال ببل چباتے وجدان کو سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگی۔ بالکل غلط کہا وجدان جی، آپ نے یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لائے بلکہ میں نے اپنے ساتھ لائی ہوں، سوچا آپ کی تھوڑی مدد ہی ہو جائے۔ اشال ساتھ کو بولنے کا موقع دیے بغیر شروع ہو چکی تھی، جبکہ وجدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دیں۔ ہاں وجدان، تم یہ سب اکیلے نہیں کر پاؤ گے۔ ساتھ کی بات پر وجدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں کس لی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں بس میری مشکلات میں اضافہ ہی کرو گے، خاص طور پر یہ۔ وجدان نے اشال کی طرف اشارہ کیا تو اشال اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اے وومن۔ لڑکی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ 4 برس خطرناک سکندر بھائی صاحب سے بچ نکلنے کا کارڈ ہے میرے پاس، سمجھے آپ؟ بتا دے کوئی اور جو اس کے ہاتھوں سے بچاؤ۔ اشال بہت روب سے وجدان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وجدان نے ہلکے سے دھکے کے ساتھ اسے راستے کے ساتھ ہٹایا اور تیار ہونے چلے گئے۔ تم چل سکتے ہو ساتھ میرے ساتھ، لیکن یہ لڑکی یہی رہے گی، ہم صرف 2 گھنٹے کے لیے جائیں گے، امید ہے اتنی دیر میں یہاں محفوظ رہے گی۔ ساتھ وجدان کی بات پر مطمئن نہیں نظر آتا، وہ اشال کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا نام اشال ہے اور یہ غلط بات ہے، سارے ایڈونچر آپ دونوں ہی کیوں دیکھیں؟ Why should boys all have all the fun؟ اس سے پہلے کے ساتھ اشال کی چلتی زبان کو روکتا وجدان غصے سے اس کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اشال کی گردن پر کافی سختی سے رکھا۔ ایک سسکی اشال کے منہ سے نکلی، لیکن پھر بھی بہت بہادر سے وجدان کی خطرناک سبز آنکھوں میں جھانکتی رہی تھی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے، مزے لینے آئی ہو؟ ہاں تو مجھے بتا دو، ابھی کے ابھی تمہیں سکندر کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا ہو جائے۔ وجدان نے دانت پیسے۔ جی، ساتھ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وجدان نے ایک جھٹکے سے اشال کو چھوڑا اور اپنا سامان پکڑ کر باہر کی طرف چل پڑا۔ سڑا کریلا، میں نے بھی مزہ نہ چکھایا نا تو میرے نام بھی اشال نہیں۔ ساتھ اشال کا بڑبڑانا سن چکا تھا، اس لیے مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ پریشان ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ اشال نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر لایا۔ تم یہی رہو گی ہماری یہاں آنے تک، دروازہ بالکل بھی مت کھولنا، اور اگر کوئی نوک بھی کرے نا تو خاموشی سے چپ ہو جانا۔ وجدان کے پاس گھر کی چابی ہے، اس لیے ہمیں نوک نہیں کرنا پڑے، سمجھے؟ اوکے ماما، اشال نے آنکھیں ٹمٹما کر معصومیت سے کہا تو ساتھ میں بڑی مشکل سے اپنے کہنے کو سب کیا، پھر وجدان کے پیچھے چل دیا۔ انہیں کیا لگتا ہے میں اتنی ڈرپوک ہوں؟ ابھی بتاتی ہوں انہیں اپنی اہمیت۔ اشال نے جلدی سے اپنے بیگ پکڑا، بہت چپکے سے ان کے پیچھے چھپتے چھپتے ہوئے چلنے لگی۔ سعد اور وجدان نے کافی محنت کے بعد مخصوص قبر ڈھونڈ لی تھی جس کے عقب سے ایک خفیہ راستہ نکلتا تھا جو سیدھا زمین کے اندر جا رہا تھا۔ وہ دونوں خستہ حال سیڑھی سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں سامنے کچھ لوگ بندوقیں لے کر کھڑے تھے جنہیں اس کا راستہ روکا تھا۔
قبرستان میں مردہ چل رہا ہے، وجدان کے سے کہنے پر ان لوگوں نے ان دونوں کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ ویسے بھی وجدان نے بہت مہارت سے اپنے آپ کو آصف کولیوں میں ڈالا تھا۔ وہ جگہ زیادہ پوری نہیں تھی، بس ایک بڑا سا ہال تھا جو زمین کے اندر بنایا گیا تھا۔ وہاں بہت سے لوگ غیر قانونی کام سر انجام دینے آئے ہوئے تھے۔ اب اسے ڈھونڈ تو لیں گے، لیکن باہر کیسے لے کر جائیں گے اسے یہاں سے؟ ساتھ کو وجدان نے راستے میں ساری بات بتاتی تھی۔ ابھی صرف اس کا پتہ لگائیں گے حملہ کرنے کا، اور بھی بہت موقع مل جائیں گے۔ ساتھ نے اس بات میں سر لایا۔ کافی دیر کچھ لوگوں سے بہانے سے پوچھنے کے بعد ان دونوں کو تاشا کا پتہ لگ ہی چکا تھا۔ وہ رہا، ساتھ نے چہرے سے ہٹایا۔ تاشا اس وقت ایک گاڑے میں دوسرے آدمی کے ساتھ فائٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ تقریباً 39 سال کا ایک انتہائی شفاق دیکھنے والا مرد تھا جو بہت بہرحمی سے اپنے مخالف کی ہڈیاں توڑا تھا۔ اس اکھاڑے میں جو کوئی بھی جیتا ہے وہ بڑا انعام پاتا ہے، لیکن آج کا انعام بہت حسین ہے۔ تو جو کوئی بھی تاشا کو لڑنے میں ہرا دے گا وہ انعام اس کا ہوگا، لیکن اگر تاشا جیت گیا تو انعام اس کا۔ تو کون لڑے گا تاشا سے اس خوبصورت انعام کے لیے؟ اس شخص نے اچانک لڑکی کو سامنے کیا جسے رسیوں سے باندھا گیا، اور ہری آنکھوں میں بے پناہ خوف سمایا تھا۔ ساتھ کے ساتھ وجدان بھی حیرت سے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہے کوئی؟ اس سے پہلے کوئی آگے بڑھتا ساتھ بنا سوچے سمجھے سے اکھاڑے میں اتر گیا، جبکہ تاشا سے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کی گھٹیا آنکھوں میں اشاق کے لیے پسندیدی تھی۔ اسے دیکھ کر ساتھ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ ساتھ میں اپنی شرٹ اتاری تو تاشا ایک نظر اس کی کسرتی جسم کو دیکھ کر ٹٹکا۔ آجا، اتنا کہہ کر تاشا نے ساتھ پر حملہ کیا، جو کہ ساتھ بہت مہارت سے بے سر کر گیا۔ اسے تو میں پاگل ہی رہوں گا۔ تاشا خباثت سے مسکرایا، دوبارہ سے ایک مکہ ساتھ کے چہرے پر مارنے لگا، لیکن ساتھ نے سختی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو سختی سے بھیج کر اسے پیٹھ میں زوردار گھوسا مارا۔ خواب ہے تیرا، اتنا کہہ کر ساتھ بہت زیادہ بے دردی سے اسے مارنے لگا۔ تاشا کو حملہ کرنا تو دور کے بعد اپنے بچاؤ کو موقع بھی نہیں مل پا رہا تھا، جبکہ ساتھ کو دل کر رہا تھا کہ اس کی وہ آنکھیں نکال دے جنہیں اتنی غلاظت سے اس کی شال کو دیکھا تھا۔ اچانک ساتھ کی نظر وجدان پر پڑی تو اس نے اپنے چلتے ہاتھوں کو رکھا اور موقع پاتی تاشا نے ساتھ پر حملہ کر دیا۔